یہ ایک اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس معاملے پر جو کہ اب یہ تعین کرے گی کہ بینک سے 15% اضافی انکم ٹیکس کس طرح سے لینا ہے، اور بڑا ایک ہیوج اماؤنٹ یہ بنتا ہے۔ تو عام طور پر ایک تاثر یہ ہے کہ جس معاملے میں کوئی کمیٹی بن جائے، کوئی کمیشن بن جائے تو پھر وہ بہت تعطل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ کس جانب آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کام پیور ایف بی آر کا تھا یا پھر یہ اس طرح کی کوئی کمیٹی اس چیز کا تعین کر سکتی ہے؟ جی، در حقیقت بات یہ ہے کہ جو پہلے بہت بڑا ایک سود کی شرح تھی، وہ اس کے تحت بینکوں نے کافی کمائی کی ہے، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بینکوں کے پاس جو منی سٹاک آیا ہے، ڈپازٹ سٹاک جو آئے ہیں وہ کافی بڑے تھے، اور لیکن اس وقت کیونکہ شرح سود زیادہ تھی اور اس وقت وہ انہوں نے لون نہیں دیا، لہذا انہوں نے کوئی زیادہ کمانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ان کے پاس سٹاکس ہیں ان سٹاکس پہ ٹیکس لگے گا جو کہ مارکیٹ میں یوز نہیں ہوئے۔ اب اس میں ایک جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ بھی فیل ہوا ہے۔ اب حکومت چاہتی ہے ان سے ان کے ڈپازٹس پہ ٹیکس لیا جائے۔ اچھا، اب اگر ڈپازٹس پہ ٹیکس لیا جائے یا ان کی جو ڈیٹ ہے اور جو لون دیتے ہیں ان پہ ٹیکس لیا جائے ان کے پروفٹ پہ۔ اچھا، اب یہ کیلکولیشن جو ہے یہ بینکوں اور حکومت کے درمیان آپس میں اس پہ تنازع ہو گیا ہے۔ اس تنازع کے حل کے لیے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ کرنا پڑے گا پالیسی میکرز کو، بینکرز کو، اور بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی لانی پڑے گی۔ وہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سلسلہ کافی لمبا چلے گا کیونکہ اس میں حکومت جو ہے وہ پراپرلی اس کو معاملے کو اٹھا کر تین اطراف سے اس کو نہیں دیکھ رہی، لہذا اب اس میں ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو جائے اس مسئلے کے حل ہونے میں۔ اچھا، اور اب یہ جو تاخیر ہوگی ظاہر ہے چونکہ کیلنڈر ایئر تو ختم ہو رہا ہے اور یہ مہینے کے آخری دن یہ اس ٹیکس کا تعین ہونا ہے، تو اب یہ فسکل ایئر میں ایٹ دا اینڈ ہمارے ٹارگٹس کو بھی پھر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم پہلے ہی 189 ارب کے شارٹ فال پر کھڑے تھے، اگر یہ 15% اضافی ٹیکس نہیں دیتے بینکس تو پھر یہ کوئی 197 ارب کا مزید شارٹ فال سامنے آ سکتا ہے، تو جو ہمارا ٹارگٹ ہے 13,000 ارب کا اس سے خاصا پیچھے رہ جائے گا پھر ایف بی آر۔ جی بالکل، یہ کیوس ہے نا، جو کیوس ہے، مس مینجمنٹ ہے، اور جو اے ڈی آر کا صحیح استعمال نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تو ہوتا ہے۔ جو بینکنگ سسٹم ہے دنیا میں اس میں بار بار آتے ہیں کرائسس، لیکن وہ کیوس میں تبدیل نہیں ہوتے۔ پاکستان میں وہ کیوس میں اس لیے تبدیل ہو گیا ہے کہ پاکستان کے جو بینکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اتنا بڑا ٹیکس ہم پہ لگائیں گے تو ہم تو آپریٹ ہی نہیں کر پائیں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا ٹیکس لگائیں گے اور وہ مان بھی لیا جائے، اس کی کچھ شرح مان لی جائے، تو پھر جو لونز ہیں وہ اٹریکٹیو نہیں رہیں گے، نہیں ہوں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ ویسے بھی پاکستان کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، اس میں جو ایکویٹی ہے وہ ڈاؤن ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ویسے بھی جو آپریشنل لونز ہیں وہ اس کے لیے ایکویٹی نہیں ہے، اور اس کی چونکہ وہ اس کی شرح پھر بڑھ جائے گی تو وہ پھر اٹریکٹیو نہیں رہیں گے۔ تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا جب تک کہ اس کو ٹرائپرٹائٹ طریقے سے نہ حل کیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔